الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، ایمان کے ارکان پر مستقل ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، ان تین ارکان پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ایمان کا جو چوتھا رکن ہے، رسولوں پر ایمان، اس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی۔ رسولوں پر ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مجمل ایمان اور ایک مفصل ایمان تفصیل کے ساتھ۔ مجمل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے۔ اللہ نے انہیں منتخب کیا، ان پر اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام بھیجا جبریل امین کے ذریعے، اور پھر اس پیغام کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ مجمل ایمان کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے نبی اور رسول بھیجے، یہ مجمل ایمان کہلاتا ہے۔ اور یہ ایمان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے لیے اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول بھیجے۔ ایمان مفصل یہ ہے کہ جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، اور فلاں فلاں قوموں کی طرف اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ یہ تفصیلی ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں، لیکن ہر نبی اور ہر رسول کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔ 25 نبیوں اور رسولوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، باقی اور نبیوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے کیوں نہیں کیا، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ حکیم ہے، اور اللہ نے جو بیان کر دیا اس میں ہمارے لیے کافی ہے۔ تو 25 نبیوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے۔ ان نبیوں کے نام کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ تمام انبیاء اور رسول، اور آخری رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جن نبیوں کا نام اور ان کا ذکر آیا ہے، ان کے ساتھ ان پر ایمان لانا تفصیلی ایمان کہلاتا ہے۔ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان نہیں کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں اگرچہ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں انبیاء اور رسول، بلکہ اکثر چیزوں میں انبیاء اور رسول کے درمیان مشترک اوصاف پائے جاتے ہیں۔ انبیاء اور رسول کے درمیان مشترک اوصاف ہوتے ہیں، جیسے یہ کہ ہر نبی اور ہر رسول انسانوں ہی میں سے ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں ہی میں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب انبیاء کی قوموں نے ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، کس بنا پر جھٹلایا؟ اس بنا پر جھٹلایا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر اور بس بشر ہیں، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں،
آپ کو کون سا مقام مل گیا، کون سا مرتبہ مل گیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجنا شروع کر دیا؟ نبی اور رسول تو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے۔ تو ہر نبی کی قوم نے ان کی نبوت اور رسالت کا انکار اس وجہ سے کیا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان اور بشر ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ تو یہ جو وصف ہے یہ تمام نبی اور رسول کے ساتھ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جو پیغام دیتا تھا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سب کی ہوتی تھی، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو۔ ہر نبی اور رسول کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ رسول یہ رسالت سے ہے اور نبی یہ نبوت جو ہے نبا سے ہے۔ رسالت کے معنی ہوتے ہیں پیغام، اسے رسول کو کہتے ہیں پیغامبر اردو زبان کے اندر یا فارسی میں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغام کو پہنچانے والا۔ کون سا پیغام؟ جو اللہ نے اوپر سے ان پر بھیجا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ نبا سے بنا، نبا کے معنی ہوتے خبر، اور نبی کے معنی خبر دینے والا، یعنی اللہ رب العالمین جو احکام نازل کرتا ہے ان احکام کی خبر دینے والا، ان احکام کو لوگوں کو بتانے والا۔ اس ناحیے سے ہر نبی رسول ہے، یعنی ہر رسول نبی ہے، کیونکہ رسول بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہر حکم کو، اللہ کی بھیجی ہوئی ہر شریعت کو لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو خبر کرتا ہے کہ اللہ نے حکم نازل کیا ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز واجب ہے، اس کا کرنا ضروری ہے، اس کے قریب جانا حرام ہے۔ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، وہ ہر نبی اور ہر رسول لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو خبر کرتا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے دونوں کے اندر فرق ہے۔ رسول رسالہ سے ہے، رسالہ معنی پیغام، اور نبی نبا سے ہے، نبا کے معنی خبر دینے والا۔ کس چیز کی خبر دینے والا؟ جو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں پر، رسولوں پر نازل کرتا ہے اس کی خبر دینے والا۔ یا نبی کا مطلب کیا ہوگا؟ اے نبی یا اے خبر دینے والے، کن چیزوں کے بارے میں؟ جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا ہے ان کے بارے میں بتانے والے۔ اور یہ ہر نبی اور ہر رسول کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو اللہ مشن اور پیغام اور جو احکام نازل کرتا تھا اسے وہ سب لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ہر نبی اور ہر رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، ان سے جو ہے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں۔ اگر کوئی معصوم ہے تو صرف انبیاء کرام، انبیاء کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں ہے۔ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی پر اصرار بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، خاص طور سے بڑی غلطی۔ اور اگر کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین فوراً ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتا ہے اور ان کو اطلاع کر دیتا ہے۔ لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کے پاس اللہ رب العالمین کی وحی نہیں آتی ہے، اللہ کا پیغام ان کے اوپر نہیں آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے جس میں انبیاء اور رسول دونوں برابر کے مشترک ہیں، وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول دونوں معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء اور رسول سب نے شادیاں کی، سب کی بیویاں تھیں، سب کے اولاد تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ یہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ چیز ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہم نے ہر ایک کو بیویاں عطا کی اور انہیں ذریت اولاد عطا کی۔ صرف 2 نبی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک یحییٰ علیہ السلام ہیں جو شادی پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی شادی انہوں نے نہیں کی، کیونکہ ان کے انبیاء کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمزوری ہے کہ اس بنا پر شادی نہیں کر سکتے، ذمہ داری کی بنا پر انہوں نے شادی نہیں کی۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ باقی جتنے بھی انبیاء آئے
کسی کے بارے میں کوئی ایسا نص نہیں ملتا کہ انہوں نے شادی نہیں کی، بلکہ بعض انبیاء تو ایسے گزرے جن کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے جو مشترک اوصاف ہے انہی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سب کے سب ان کی شادیاں ہوتی تھیں اور اللہ نے سب کو اولاد عطا فرمائی، ذریت عطا فرمائی۔ تو یہ بھی ایسی صفت ہے جو تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کیا ہے، مشترک ہے۔ اسی طریقے سے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس میں نبی اور رسول دونوں برابر ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے تو وہ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ اسماء اور صفات میں شرک ہے۔ یہ اللہ کی خصوصیات ہے، میں سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں۔ نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ نے ان کا اونچا مقام دیا، انسانیت میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، اور انبیاء کرام اس دنیا میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اللہ ان کو منتخب کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ رب العالمین اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول سے راضی ہو جائے، جس نبی سے راضی ہو جائے اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ تو کسی ذریعے سے اگر غیب کی بات معلوم ہو جائے تو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ علم الغیب یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے آپ کو معلوم ہو جائے کہ ابھی 1 منٹ کے بعد یا کل کیا ہونے والا ہے، اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کل بارش متوقع ہے یا آندھی آنے والی ہے، توقع ہے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ سبب کی بنا پر کہتے ہیں۔ ایسا یہ علم غیب نہیں کہا جائے گا اس کو۔ وہ کیا کہتے ہیں، سبب کی بنا پر، کہ وہ یعنی جو موسم ہوتا ہے اس موسم کو دیکھ کر کے تو وہ اس طرح کا کی توقع کرتے ہیں، وہ بھی کوئی یقین کے ساتھ نہیں بلکہ کہ توقع کرتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو یہ علم الغیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باقاعدہ کسی ذریعے اور سبب سے وہ لوگ یہ بات بتاتے ہیں۔ ایسے ہی مان لیجئے کسی یعنی عورت کے پیٹ میں مان لیجئے لڑکا یا لڑکی ہے، مشین کے ذریعے سے لوگ بتا دیتے ہیں، تو مشین کے ذریعے سے بتا دینا ایک ذریعہ اور سبب ہو گیا۔ بغیر مشین کے کوئی اگر بتا دے گا، نہیں کوئی بتا سکتا کہ لڑکا یا لڑکی، نہیں کوئی بتا سکتا، لیکن مشین ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے، لہذا اس کو علم الغیب نہیں کہا جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ نہیں معلوم، اور اگر معلوم بھی کر لیں مشین کے ذریعے سے تو انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ بچے کی ولادت کیسے ہوگی، مرنے کے بعد کیسے، ولادت کے بعد کیسا ہوگا، کتنا زندہ رہے گا، کتنا زندہ نہیں رہے گا، کیا اس کے اندر عیب ہوں گے، بہت ساری باتیں لوگ نہیں جان سکتے۔ تو اس طریقے سے، اور وہ بھی مشین کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بتاتے ہیں، لہذا اس کو علم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ علم الغیب یہ کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے آپ ان چیزوں کا پتہ لگا لیں، اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے ان کو بتائی، اس لیے انہوں نے غیب کی باتیں بتائیں۔ بلکہ یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں ہو چکی ہیں ماضی میں قوموں کے ساتھ، نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، ان کو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، کہ ان کو ہلاک و برباد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے وہ باتیں جو ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے ہوئیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا وحی کے ذریعے سے۔ اور قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں، جو قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو بتائیں۔ تو یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا، لہذا یہ علم الغیب نہیں ہے۔ غیب کی باتیں اللہ رب العالمین نبیوں میں سے جس کو چاہتا بتا دیتا ہے، اور وہ وحی کے ذریعے سے، لہذا کوئی نبی اور کوئی رسول عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اس طریقے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے سب کی وفات ہو چکی ہے، اس میں بھی سب مشترک ہیں۔ کوئی نبی اس وقت زندہ نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی زمین پر نہیں ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا سن 10 ہجری کے اندر کہ اس وقت جو بھی روئے زمین پر
موجود ہے، 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے سب سے آخری صحابی جن کی وفات ہوئی ہے سن 110 ہجری کے اندر، وہ طفیل بن عمر الدوسی ایک صحابی ہیں جو سب سے آخر میں وفات پائے۔ ان کے بعد پھر کوئی صحابی کی وفات نہیں ہوئی۔ تو ہمارے بھی کی جو حدیث ہے اس روئے زمین پر بسنے والوں کے تعلق سے، آسمان پر جو ہے ان کے بارے میں ہمارے بھی کی حدیث نہیں ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور آپ کے احکام کو لوگوں کے اندر بتانے والے ہوں گے، نافذ کرنے والے ہوں گے۔ نبی اور رسول کی حیثیت سے وہ ایمان وہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے احکامات کو دنیا کے اندر یا اس وقت جو لوگ ہوں گے ان پر نافذ کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بن کر کے دنیا کے اندر وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، سب کی وفات ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی موت ہونے والی ہے اور جو بھی دنیا کے اندر ہیں سب کو موت ہوگی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کی موت ہو جائے گی تو کیا یہ سب لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کی موت ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا پھر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر لو گے؟ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب وفات پا چکے ہیں، سب کی موت ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقاعدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھی اپنے فضائل، اور یہ بتاتی تھی کہ میں وہ خاتون ہوں کہ ہمارے نبی کی وفات میری گود میں ہوئی ہے اور میرے گھر کے اندر ان کو دفن کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ کی بھی وفات ہوئی، آپ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی اور اس طریقے سے آپ کو بھی دفن کیا گیا۔ تو یہ جو ہمیشگی والی بات ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، جو بھی اس روئے زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے اللہ نے ان کو جو عمر دی تھی وہ عمر پانے کے بعد دنیا سے چلے گئے اور ان سب کی وفات ہو گئی، ان سب کی موت ہو گئی۔ کوئی ان میں سے زندہ نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، جو مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، دجال کے زمانے میں، اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی، پھر ان کو بھی دفن کر دیا جائے گا۔ کہاں دفن کیا جائے گا وہ اللہ عالم بالصواب۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں یا حضرت عائشہ کے گھر کے اندر دفن کیا جائے گا، وہ بات سچی نہیں ہے۔ کوئی ایسی حدیث صحیح نہیں آتی ہے جس سے ثابت ہو کہ ان کو حضرت عائشہ کے گھر میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہاں دفن کرنے کی اور جگہ ہوتی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے آپ کو وہاں دفن کرنے کی وصیت کرتی، لیکن حضرت عائشہ کہاں دفن ہیں؟ وہ بقیع کے اندر دفن ہیں۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، یہ 3 لوگوں کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے، اور وہاں اس روم کے اندر کسی اور کی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہاں ان کو دفن کیا جائے۔ اس لیے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کہاں ان کی تدفین ہوگی واللہ عالم بالصواب، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک ان کی بھی وفات ہوگی دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد۔ ابھی وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا ہے، تو اوپر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر جو ہے وہ آئیں گے۔ اس طریقے سے انبیاء اور رسول نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے، گرچہ اللہ کے بعد ہی ان سب کا اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن نفع و نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز سب کے درمیان تھی، کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے نفع و نقصان کا مالک بنا کر کے نہیں بھیجا۔ ایسے ہی سب سے پہلے وہ جنت کے اندر جائیں گے، تمام انسانوں میں سب سے پہلے انبیاء کرام جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ نے ان کو جو مشن دیا یا جو پیغام دیا، جو احکام نازل کیے، ان سب کو لوگوں کے درمیان پہنچانے کی ذمہ داری ہر نبی اور رسول کی تھی۔ تو ان تمام چیزوں میں
جو انبیاء اور رسول ہیں برابر کے شریک ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اور رسول ایک ہی ہیں یا دونوں کے اندر فرق ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ان میں صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ تفریق کی ہے رسول اور نبی کے بارے میں۔ اللہ فرماتا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے یا نبی بھیجے، تو اگر سب ایک ہوتے تو اللہ رب العالمین یہاں پر ولا نبی کہہ کر کے الگ سے ان کو ذکر نہیں کرتا۔ الگ سے ذکر کرنے کا مقصد علماء نے بیان کیا کہ رسول اور نبی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ علماء نے بہت ساری اس کی توضیحات کی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں بتائی ہیں۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس وحی آئے اور اس کو تبلیغ کی ذمہ داری دی جائے، اس دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ حالانکہ میں نے بیان کیا کہ یہ نبی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے، اللہ کے احکامات آئیں، ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ جہاں رسول کی ذمہ داری ہے وہیں نبی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ رسول وہ جس کو کتاب دی جائے اور نبی وہ جس کو کتاب نہ دی جائے۔ حالانکہ یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں ہیں، نبی ہیں وہ، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب دی، اللہ نے ان کو کتاب دی۔ اس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی جائے وہ نبی رسول ہوتا ہے، اور جو پرانی شریعت کے تابع ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں لیکن وہ پرانی شریعت کے تابع ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ نبی ہے، نہیں، نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ اللہ نے ان کو نئی شریعت نہیں دی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے جی۔ لیکن اللہ نے ان کو کتاب بھی دی۔ کون سی کتاب دی؟ اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ حالانکہ وہ رسول ہیں لیکن پہلی شریعت کے تابع ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے۔ یہ جو تعریف کی جاتی ہے کہ رسول وہ جس کو نئی شریعت دی جائے اور نبی وہ جس کو نئی شریعت نہ دی جائے، یہ بھی کیا نام ہے، تعریف پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کافر قوموں کی طرف بھیجا جائے، نبی وہ ہوتا ہے جو مومنین قوم کی طرف بھیجا جائے۔ حالانکہ یہ بھی جو ہے اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کافر قوم کی طرف بھیجے گئے، حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں، وہ نبی ہیں۔ بہت سارے انبیاء ہیں جن کو کافر قوموں کی طرف اللہ نے بھیجا، حالانکہ وہ کیا نام ہے، رسول اللہ نے ان کو نہیں بیان کیا، نبی ہی تھے وہ، لیکن پھر بھی کافر قوموں کی طرف اللہ ان کو بھیجا۔ تو جو بھی تعریف کی جاتی ہے، ہر تعریف میں کوئی نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہاں جو مسلم بات ہوئی ہے، جیسا کہ امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے۔ رسول کا درجہ اونچا ہے نبی سے، رسول زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور زیادہ اس کو ستایا جاتا ہے، زیادہ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نبی کے مقابلے میں اس کے پاس زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا فرق ہے اصولی طور پر؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم کوئی واضح بات نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی جو ہے رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، کیونکہ رسول کا درجہ اونچا، جو رسول ہے وہ نبی ضرور ہوگا، لیکن ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان اصولی طور پر؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں کے اندر فرق ضرور ہے، انبیاء اور رسول کے اندر۔ تو یہی صحیح بات اس کے اندر ہے کہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے، لیکن اس کے پیچھے میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب اللہ کے مقرب بندے، افضل بندے، منتخب بندے، اور سب کی ذمہ داریاں دین کی پہنچانے کی، اور اس طریقے سے سب افضل لوگ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دی، تمام ذمہ داریوں کو انہیں ادا کیا، اچھی طریقے سب تک پہنچا دیا، اور نعوذ باللہ کوئی خیانت نہیں کی، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، اللہ نے جو کچھ دیا سب پہنچا دیا، کچھ بھی انہوں نے نہیں چھپایا، ساری باتیں لوگوں کے سامنے کھول کر کے انہوں نے بیان کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ رسول کا درجہ جو ہے نبی سے اونچا ہوتا ہے۔ رسول انبیاء سے اونچے درجے کے مالک ہیں،
ان رسولوں میں 5 رسول سب سے افضل ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ان میں کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے، افضلیت کے لحاظ سے سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے۔ افضلیت کے لحاظ سے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، اور اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ سب سے افضل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف علماء کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ کا مقام ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو یہ افضلیت کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تفضیل جو ہے تنقیص کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تھوڑا نیچے ہے تو ہم ان کی تنقیص کریں، ان کی شان میں کوتاہی کریں یا گستاخی کریں، یا کسی اور نبی کی شان میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ لیکن صرف علم کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام ہے ہستیوں کا، وہ جاننے کے لیے اگر انسان یہ بات جانتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد پھر اور لوگ ہیں۔ لیکن اس لیے نہیں کہ ہم دوسرے نبی کی توہین کریں، دوسرے نبی کی جو ہے شان میں گستاخی کریں۔ اس لیے اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ ایک نبی کی توہین سارے نبیوں کی توہین ہوتی ہے، ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے، ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کر دیا، حالانکہ نوح علیہ السلام کی طرف ایک رسول بھیجے گئے تھے، کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کئی رسول نہیں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی قوم نے تمام رسولوں کو انکار کر دیا۔ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ اسی سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا، سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے، کیونکہ سارے انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب آپ نے ایک نبی کا انکار کر دیا، گویا کہ آپ نے اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی اس لیے کرتا ہے تنقیص کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، تو یہ کسی طور پر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، اور یہ بالکل ایسا کرنا جو ہے درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن سے بھی دلیل اس کی ملتی ہے اور حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا الْكِتَابَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے انہی دونوں کی ذریت میں کتاب اور نبوت رکھی ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے دونوں انہی کی ذریت میں، کن میں؟ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں۔ تو سب سے پہلے رسول کے طور پر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بیان کیا، نوح علیہ السلام نے۔ تو سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں دوسرے نمبر پر زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے۔ تو اللہ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ارسلنا نوحا و ابراہیم۔ اسی سے علماء نے یہ نتیجہ خاص کیا ہے کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور انہی کی ذریت میں اللہ رب العالمین نے کتابیں اتاری اور نبی بھیجے۔ اور جہاں تک حدیث کی بات ہے تو حدیث سے واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب وہ میدان محشر ہوگا تو لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ کے لیے سجدہ کرایا، اور اس طریقے سے، اور آپ چل کر کے ہماری سفارش کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ پھر اسی کے اندر ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو لوگ کہیں گے آپ سب سے پہلے رسول ہیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے بھیجا۔ تو اس حدیث سے بھی دلیل ملتا ہے کہ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ سب سے آخر رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ سب سے افضل ہیں، اور سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، یا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو شریعت ہے، آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا،
اس طریقے سے آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی دوسرا رسول بھی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کو خاتم النبیین، کیونکہ جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آئے گا، کیونکہ رسول کا درجہ اونچا ہے، نبی کا درجہ رسول سے نیچے ہے۔ تو جب نبوت کی نفی کر دی گئی تو رسالت کی نفی بدرجہ اولا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو نہیں فرمایا خاتم النبیین مرسلین، بلکہ خاتم النبیین فرمایا۔ تو آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی اطاعت کرنا ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان میں آپ کی اطاعت کرنا، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی کی جائے گی جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے۔ آپ کے طریقے سے کو چھوڑ کر کے اگر ہم کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں گے تو یہ عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ کا قول سب پر مقدم ہوگا۔ آپ کو نبی اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات اگر ہمارے امام کی یا کسی عالم اور کسی امام کی بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، اس کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر آدمی اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیتا ہے اور امام کی بات کو مقدم کرتا ہے تو گویا کہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو امام نہیں مانتا۔ امام کا مطلب یہ کہ آپ کا قول سب سے آگے اور آپ ہی کی بات کے اوپر عمل کرنا، اور یہی ہر امام نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب نے اسی بات کی دعوت دی کہ ہماری بات اگر قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو دیواروں پر مار دینا، اور اللہ کی اور جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنا، میری باتوں کو دیواروں پر مار دینا اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہے۔ ہر امام نے اور ہر عالم نے اسی بات کی تعلیم لوگوں کو دی اور اسی بات کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی کی بات آنے کے بعد اماموں کی اور علماء کی باتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ علماء اور اماموں کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب ان کی بات حدیث کے موافق ہوگی۔ اگر وہ بات حدیث کے خلاف ہے تو ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا، اور ان کی باتوں کو رد کرنے میں ان کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے۔ اگر نہیں رد کریں گے تو انبیاء کی نبی کی توہین ہوگی۔ گویا کہ آپ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات اللہ اگر امام کے موافق ہوگی تب ہم اس پر عمل کریں گے۔ گویا کہ رسول کا درجہ آپ نے اپنے عالموں کو دے دیا، اس لیے ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ اس لیے ہر امام نے اور ہر عالم نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات لی جائے گی، ہماری کوئی بات ان کے خلاف ہوگی تو ان کی باتوں کو ہماری باتوں کو جو ہے رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو آپ کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو کیا نام ہے تفصیلی ایمان ہوتا ہے اور ایک اجمالی ایمان۔ اجمالی ایمان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمان کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، یہ اجمالی ایمان جس میں کسی کے لیے جو ہے یعنی ہر ایک کو اس طرح کا ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک مفصل ایمان کی انبیاء کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا کہ فلاں نبی یہ فلاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، فلاں نبی ناموں کے ساتھ ایمان لانا یہ تفصیلی ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان اور عقیدے کو پختگی فرمائے، اور اس طریقے سے توحید پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔